امداد سمرو فیصلہ آ گیا، فیصلے کے ساتھ پاکستان کی اب سیاست یکسر بدل گئی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ، مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی تھی، حکومت نے کیا تیاری کر رکھی ہوئی تھی، اور تحریک انصاف کی تیاری کیا تھی، اور اب حکومت کیا کرے گی اور تحریک انصاف کیا کرے گی۔ صدارتی الیکشن، وزیر اعظم کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن، یعنی پورا کا پورا نظام جو ہے کیا خطرے میں آ گیا ہوا ہے؟ اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان سارے سوالات پر بات کریں گے۔ اور حکومت کی جو تیاری تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، پنجاب میں کہتے ہیں نہاتے دھوتے رہ گئے۔ کیا تیاری کی تھی حکومت نے؟ حکومت کو کیا توقع تھی؟ 2-3 دن پہلے میں نے اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا، وفاقی حکومت کو، کہ 7 اور 6 کا فیصلہ آئے گا، یعنی 7 جج صاحبان جو ہیں وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکمران اتحادیہ مائنس پی ٹی آئی اور سنی اتحاد جن کو دی گئی ہیں وہ ان کے پاس برقرار رکھنے کا فیصلہ سنائیں گے، اور 6 اس سے اختلاف کریں گے۔ لیکن بہرحال معاملہ الٹ گیا۔ تحریک انصاف والے تو جو ہے وہ 12-1 کا فیصلہ کہہ رہے تھے کہ جی 12 جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو 12 جج صاحبان سیٹیں دینے کا فیصلہ کریں گے، اور 1 جسٹس قاضی فیصل صاحب کلے اس سے اختلاف کریں گے۔ بہرحال اب فیصلہ آ گیا، 8 اور 5 کا فیصلہ، اور 5 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا وہ تو تھوڑا سا اور آگے نکل گئے نا، وہ چلے گئے پی ٹی آئی کی طرف، حالانکہ معاملہ سنی اتحاد کونسل کا تھا، اوریجنلی تو پیچھے پی ٹی آئی تھی، لیکن بہرحال عدالت کے سامنے جو مدعا ہوتا ہے عدالت نے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیوں آیا، اس کے پیچھے بھی کافی ساری کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حکومت نے کیا پیکج تیار کیا ہوا تھا؟ جو حکومت پیکج جو ہے وہ لانے لگی تھی، صرف انتظار تھا حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اور اس اعتماد کے ساتھ انتظار تھا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا یا تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف آئے گا۔ تو پیکج کیا ہے میں اس پر بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے کل دن بھر ایک کیونکہ سپریم کورٹ نے 2 بار 13 رکنی جو فل کورٹ، اس کا 2 بار اجلاس بھی ہوا، ایک پرسوں ہوا، ایک کل ہوا، اور اس اجلاس میں مشاورت ہوئی، تو بہت سی چیزیں ظاہر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور کل پھر ایک اور چیز ہوئی کہ کل ایک اپنا کاز لسٹ جاری کی گئی کہ آج صبح 9 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور 3 جج صاحبان فیصلہ سنائیں گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کاز لسٹ ہوگی تبدیل۔ پھر یہ ہوا کہ 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور پورا کا پورا فل کورٹ بیٹھے گا، 13 کے 13 جج صاحبان بیٹھیں گے، اور پھر فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے سنایا۔ تو جب سنانا شروع کیا تو سب کو سمجھ آ گئی کہ فیصلہ کیا آنے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے کلاک ریورس ہوگا، ایک گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ 8 فروری سے بھی پیچھے چلی جائیں گی، یعنی گھڑی کی سوئیاں وہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تک چلی جائیں گی۔ یہ تحریک انصاف کے قریبی حلقوں کے اندر سے خبریں باہر آنا شروع ہو گئی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلہ لیک ہو گیا ہو ان کے پاس، یوں لگ رہا تھا۔ میں کہہ نہیں رہا کہ لیک ہو گیا، ہو سکتا ہے ان کا اندازہ ہو، مطلب محمد مالک صاحب جو ہے صحافی، انہوں نے تو بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے۔ 1-2 دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو یا تو فیصلہ لیک ہوا ہوگا یا وجدان ہوتا ہے، انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے فیصلہ آ گیا۔ اب پاکستان کا جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا یا یہ اسی طرح برقرار رہے گا، قائم رہے گا؟ یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 20 اقلیتی نشستیں اور 4 ملی ہیں، 20 خواتین کی اور 4 اقلیتوں کی نشستیں ملی ہیں۔ اب قومی اسمبلی میں عام انتخابات کے بعد اسپیکر کا الیکشن ہوا، اور پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، پھر اپنا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، پھر صدر کا الیکشن ہوتا ہے، یا پھر پہلے صدر کا ہوتا ہے پھر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے۔ اب ان تمام انتخابات کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ صدر کے الیکشن میں تو بہت بڑا فرق تھا نا، بہت بڑے مارجن سے آصف زرداری صاحب جیتے ہوئے تھے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف والے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کر آ جائیں، کہ سارا جو کچھ ہوا 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس سب کو کالعدم کرے، وزیر اعظم کا الیکشن کالعدم کرے عدالت، اسپیکر کا الیکشن کالعدم کرے، صدر کا الیکشن کالعدم کرے، سینٹ کا الیکشن کالعدم کرے۔
یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے، لیکن جو سینٹ کا الیکشن ہے، مطلب وزیر اعظم کے الیکشن میں ظاہر ہے اب بھی اپنا فرق بہت ہے. پی ٹی آئی 116 تک کچھ اندازہ ہے کہ چلی جائے گی، اور حکمران اتحاد کے پاس 208 یا 209 ہے اب بھی. تو حکمران اتحاد کا نمبر تو ڈبل ہے. لیکن اچھا بجٹ کا ایون کہ بجٹ کے ووٹ کے اوپر بھی سوال اٹھے گا. تو وہ تو میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر عدالت میں جائے، عدالت کے دوبارہ الیکشن کروا لے تو ہو سکتا ہے دوبارہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم لے لے، تو وزیر اعظم والا معاملہ ہو جائے گا. صدر کا مارجن بہت زیادہ تھا. تو یہ اور اسپیکر کا الیکشن، یہ تو چیزیں کلیئر ہے نا، ان میں شاید کوئی ان کے اوپر آنچ نہ آئے. لیکن سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں تو ہوا نہیں، ابھی ہونا ہے. اور پھر سینٹ کے الیکشن کے میں پنجاب، کیونکہ پنجاب میں تحریک انصاف کو کی سیٹیں 27 بڑھی ہیں، خواتین کی 4 اور اقلیت کی 3. تو یہ پنجاب میں جو اوورال سینٹ کا الیکشن ہے اس پر یہ 27 سیٹیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. 1 سیٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب کا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے گا؟ دوبارہ الیکشن کرانے کا سپریم کورٹ آرڈر دے گی پی ٹی آئی، کیونکہ اس کی تیاری کر رہی ہے. بلکہ پی ٹی آئی تو اوورال الیکشن کے اس عمل کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے. اب پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہوگی، جو عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میری جو الیکشن کے خلاف پٹیشنز ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ہروایا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ پٹیشنز نہیں سنی جا رہی. تو وہ چیف جسٹس صاحب سے روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کرتے رہتے ہیں. ایک تو تحریک انصاف اب اس سارے عمل کو عدالتوں میں لے کر جانا چاہ رہی ہے. عمران خان صاحب نے ایک خبر کے مطابق کہہ دیا اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہ جی احتجاج کی تیاری کریں. اب احتجاج ایک تو پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے تھا نا، لیکن اب جو احتجاج ہوگا وہ احتجاج جو ہے وہ اپنا، کل انہوں نے ملاقات میں کہا ہے، وہ احتجاج اب جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہوگا کہ حکومت گھر جائے. اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف جو ہے وہ اس پورے کے پورے الیکشن کے عمل کو، پورے کے پورے سسٹم کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرے گی. تحریک اٹھتی ہے نہیں اٹھتی وہ ایک الگ بات، ابھی تک کوئی تحریک نہیں اٹھی پی ٹی آئی کی. اور پھر میں نے کل اپنا آج صبح کے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو عمران خان ذرا پہاڑ پر اور چڑھ جائیں گے. اگر ان کے خلاف آئے گا پی ٹی آئی کے تو پھر پی ٹی آئی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. تو ابھی تک پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اس میں بڑی جیت ہوئی ہے، بڑی فتح ہوئی ہے. پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی اور کہا جا رہا ہے کہ آئین ری رائٹ ہو گیا. ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا دوسرا معاملہ کہ یہ جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے اس فیصلے کا اثر تو سیاسی پڑے گا نا. فیصلہ بے شک جج صاحبان کہیں گے ہم نے آئین کے مطابق دیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے نہیں یہ سیاسی فیصلہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں جو مانگا نہیں گیا تھا وہ مل گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی تو سارا کچھ پی ٹی آئی کو لے کے دے دیا سارا. تو لیکن اب اس سے حکومت جو ہے اس کا کیا وہ کہاں متاثر ہوئی ہے اور حکومت کی غلطی کیا تھی. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسلام آباد میں، میرا خیال ہے سب سے پہلے خبر میں نے میرے پاس ہی آئی تھی، میں نے ہی دی تھی کہ اسلام آباد میں جو پاور کوریڈورس ہیں ان کے اندر اور جو مختلف بیٹھکیں ہوتی ہیں، چائے خانے ہوتے ہیں، راز و نیاز کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، 4 لوگ بیٹھ کر سائڈ پر بیٹھے، 2 لوگ بیٹھے، وہاں پر ایک باتیں چل رہی تھیں کہ جی حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے، یا پھر ایکسٹینشن کے لیے وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت جو ہوگی نا وہ 3 سال کی ہوگی. پھر یہ پی ٹی آئی والوں نے کہنا شروع کر دیا 2028 تک چیف جسٹس ہوں گے. تو میرا خیال یہ تھا کہ چیف جسٹس اگر ایسی کوئی ترمیم آئے گی، اگر اور وہ یہ تھا نا کہ انتظار تھا اس فیصلے کا جو آج آیا، تو اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب تقریباً 1 سال ان کا ہونے والا ہے، یعنی اکتوبر میں ہو جائے گا، 2 سال اور، تو پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. لیکن جو اپنا پیکج جو بنایا گیا، جو تیار پڑا ہوا تھا، مجھے ایک اسلام آباد سے اسی میرے سورس نے خبر دی ہے جس نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے قانون سازی آئین میں ترمیم کا سوچا جا رہا ہے. تو مجھے جو سورس نے بتایا، اسی سورس نے، کہ پیکج تیار پڑا ہوا تھا، اس کو میرے سورس کو کسی
اعلیٰ سرکاری عہدیدار یعنی کسی بڑے اس سارے معاملے میں انوالو ایک وزیر نے بتایا وفاقی کہ پیکج تیار پڑا ہوا تھا اور انتظار اس چیز کا تھا کہ فیصلہ آئے، اور یقین تھا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی رہے گی، تو پیکج جو ہے اس کو فوراً پھر پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو منظور کیا جائے گا، اور چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ہے اس کا آغاز ہوگا نئے قانون بننے کے بعد، آئینی ترمیم آنے کے بعد، یعنی 2028 والی جو بات جو صابر شاکر نے کل پرسوں ٹویٹ کیا تھا، جس پر میں نے کہا تھا انہوں نے بڑی چھوڑی ہے، تو وہ اس حوالے سے وہ بات کی جا رہی تھی، تو 2028 تو پھر جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اچھا، یہ خبر دینا اور اس خبر کو ڈینائی کرنا یہ حکومت کے بس میں تھا نا، لیکن حکومت، عمران شفقت نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ جی حکومت جو ہے اس نے یہ کھیل بتا کے کہ ہم چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، عدلیہ کے اندر ایک ماحول اس کے اگینسٹ بنانے کا موقع فراہم کر دیا۔ جو جج صاحبان سمجھتے تھے کہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کا رائٹ نہیں ہے، ایکسٹینشن والے معاملے پر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف چلے گئے ہو، انہوں نے بھی لائن کراس کر لی ہو، کیونکہ میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ ایکسٹینشن سے پھر پوری کی پوری لاٹ متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو پیکج یہ تھا، پیکج کا حصہ جو آئینی پیکج میں، دوسرا جو پیکج کا حصہ تھا وہ کہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی روٹیشن ہوگی صوبہ وائز، یعنی سندھ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے کچھ مقدمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ آ کر بیٹھیں گے، لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ کراچی جا کر بیٹھیں گے، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ پشاور میں ان کو بٹھا دیا جائے گا، پشاور والے کوئٹہ جا کر بیٹھیں گے، اس طرح روٹیشن ہوگی جج صاحبان کی، تاکہ وہ ایک جو تاثر ہے نا کہ جی ایک مقدمہ جو ہے وہ محبتوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، تعلق کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، تو جس طرح سرکاری افسروں کا ہوتا ہے کہ یار یہ افسر جو ہے وہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہوگا تو لہٰذا اس کو پنجاب بھیج دو، اور پنجاب سے افسران جو ہے سندھ میں بھیجو تاکہ وہ زیر اثر نہ ہو، اس کا وہاں پہ اسٹیک نہ ہو، اور وہ کسی اپنا حکومت کا وزیر مشیر کا یا کسی بھی بااثر لوگوں کا وہ اس کے زیر اثر نہ آ سکے۔ اچھا جی، ایک اور دوسرا جو امپورٹنٹ تھی، جو نواز شریف صاحب نے غلطی کی 19ویں ترمیم میں چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری کو سپورٹ کر کے، جو طریقہ کار 18ویں ترمیم میں دیا گیا تھا کہ ججوں کو پارلیمنٹ لگائے گی، پارلیمنٹ نکالے گی، اس کو افتخار چودھری نے کہا تھا کہ نہیں، یہ اس کو ترمیم کرے، اور نواز شریف صاحب افتخار چودھری کی محبت میں گرفتار تھے، تو انہوں نے وہ ختم کروا دی تھی وہ 18ویں ترمیم میں۔ پھر 19ویں ترمیم تو پیپلز پارٹی کے پاس پولیٹیکلی سپورٹ بھی ختم ہو گئی تھی، عدالت کا ڈنڈا الگ تھا، چیف جسٹس نے کہا ورنہ میں پوری کی پوری 18ویں ترمیم جو ہے وہ ساری کی ساری ختم کر دوں گا، قلعدم کر دوں گا، تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، ہو گئی جناب، وہ پھر دوبارہ کہ ججوں کو جج ہی رکھیں گے، ججوں کو جج ہی نکالیں گے، وہی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ تو اس کا طریقہ کار تبدیل کرنا تھا۔ آج وزیر قانون نے یہ بات بھی بتا دی، اپنا تارڑ صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک جج جو ہے وہ دن میں آتا ہے، بڑا نازک مزاج ہے، 2-3 مقدمات سن کر چلا جاتا ہے، وہ کام ٹھیک نہیں کرتا، تو اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے نا، تو پھر اس کو کیسے نکالیں ہم؟ وہ تو جج ہے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے۔ تو اصل جو چیزیں، یہ جو پیکج تیار پڑا ہوا تھا، جو بات پتہ چل گئی، پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے، تو پھر اس سارے پریشر نے کام کیا، اور کچھ نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں ججوں کو پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا، اپروچ بھی کیا جا رہا تھا، اور پھر جو سماجی دباؤ ہے، پولیٹیکل دباؤ ہے، وہ حکومت کی طرف سے اتنا نہیں تھا جتنا پی ٹی آئی کی طرف سے تھا۔ خاندانوں کے اندر سے چائے پینے جائیں تو وہاں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جاؤ تو ادھر بات، شادی پہ جاؤ تو ادھر بات، تو پی ٹی آئی نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، تو وہ ماحول بھی ظاہر ہے، ہر ایک چیز کارگر ہوتی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جو پیکج تھا نا، جو حکومت لانا چاہ رہی تھی، وہ پیکج گلے پڑ گیا، اور وہ لیک بھی ہو گیا۔ فیصلہ تو لیک ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن وہ گلے پڑ گیا۔ اب سوال جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس پورے کے پورے انتخابی عمل کو ہی قلعدم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جاتی ہے کہ یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھا گیا ہے،
انتخابی عمل کو کالعدم کر کے دوبارہ انتخابات کروائے. تو یہ اس کا امکان بھی کہیں نہ کہیں موجود ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی پارلیمنٹ میں ہے، یہ ارکان پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی میں جو شمولیت کرنی ہے ان کے پاس 15 دن ہے، اور 15 دن کے اندر اندر وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کرے، تو شاید یہ ایک سیفٹی والو ہو کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں بھی مل گئی ہیں، پی ٹی آئی سسٹم کے اندر بھی آ گئی ہے. تو شاید پھر اگر پی ٹی آئی جائے الیکشن کے عمل کے خلاف سپریم کورٹ میں تو پھر شاید پی ٹی آئی کی سنوائی اس معاملے پر نہ ہو، لیکن اس کا امکان موجود ہے. سسٹم لپیٹ میں آ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.